سورۃ المائدہ آیت 23 میں ہے۔ قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين۔ دو آدمیوں نے جو اللہ سے ڈرنے والے تھے، جن پر اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، کہا تم ان کے پاس دروازے میں تو پہنچ جاؤ، دروازے میں قدم رکھتے ہی یقیناً تم غالب آ جاؤ گے، اور اگر تم مومن ہو تو اللہ ہی پر تمہیں بھروسہ رکھنا چاہیے۔ یہ ان کے لیے کس قدر آسان بات تھی، لیکن بنی اسرائیل کی 1,00,000 تعداد میں سے کسی ایک کو بھی عمل کی توفیق نہ ہوئی، یہاں تک کہ 70 آدمی جو آپ کے ساتھ کوہ طور پر گئے تھے وہ بھی ٹس سے مس نہ ہوئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں دوبارہ زندگی عطا فرمائی تھی۔ بڑی ڈھٹائی سے کہنے لگے، قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون۔ قوم نے جواب دیا کہ اے موسیٰ، جب تک وہ وہاں ہیں تب تک ہم ہرگز وہاں نہ جائیں گے، اس لیے کہ تم اور تمہارا پروردگار جا کر دونوں ہی لڑ بھڑ لو، ہم یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ زبردست قسم کے گستاخانہ الفاظ تھے۔ ان کے مقابلے میں غزوہ بدر کے موقع پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو جواب دیا وہ تاریخ کے اوراق میں سنہری حروف میں درج ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشورہ لیا، انہیں خبر دی کہ قریش کا لشکر آ پہنچا، تو مقداد بن عمرو رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ نہیں کہیں گے جو بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ تو اور تیرا رب دونوں چلے جاؤ اور لڑو، ہم یہیں بیٹھے ہیں، بلکہ ہم کہتے ہیں آپ اور آپ کا پروردگار دونوں لڑیں، ہم بھی آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، اگر آپ ہم کو برق غیمات تک لے چلیں تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھیڑتے آپ کے ساتھ وہاں تک بھی چلیں گے۔ کتنا عظیم فرق ہے موسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام میں۔ یہ صورتحال دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين۔ موسیٰ کہنے لگے، الہی مجھے تو سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے کسی اور پر کوئی اختیار نہیں، تو ہم میں اور ان نافرمانوں میں جدائی ڈال دے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی بنی اسرائیل کے لیے ایک اور آزمائش اور سزا کا فیصلہ فرمایا۔ قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين۔ ارشاد ہوا کہ اب زمین ان پر 40 سال تک حرام کر دی گئی ہے، یہ خانہ بدوش لوگوں کی طرح ادھر ادھر سرگرداں پھرتے رہیں گے، اس لیے تم ان فاسقوں کے بارے میں غمگین نہ ہونا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں یہاں سے واپس لے چلیں اور قریب والی بستی میں داخل کر دیں۔ چنانچہ وہ چل پڑے، لیکن وہ بستی نہ آئی۔ سفر کرتے رہے لیکن پھر بھی خود کو وہیں کے وہیں پاتے۔ 40 سال اسی طرح گزر گئے اور وہ اس میدان سے نہ نکل سکے۔ اس میدان کو میدان تیہ کہا جاتا ہے۔ اس دوران البتہ انہیں کھانے پینے کا سامان مہیا ہوتا رہا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پتھر پر لاٹھی مارنے سے 12 قبیلوں کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے۔ سورۃ الاعراف آیت 160 میں ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانبجست منه 12 عينا قد علم كل أناس مشربهم۔ اور ہم نے موسیٰ کو حکم دیا جبکہ ان کی قوم نے ان سے پانی مانگا کہ اپنی لاٹھی کو فلاں پتھر پر مارو،
پس فوراً اس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، ہر شخص نے اپنے پینے کی جگہ معلوم کر لی۔ 12 چشمے اس لیے کہ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کی نسل سے ان کے بیٹوں کے 12 قبیلے وجود میں آئے تھے۔ جب یہ کہیں پڑاؤ ڈالتے تو چشمے بہتے رہتے، کوچ کرتے تو پانی بند ہو جاتا، وہ اس پتھر کو اٹھا کر چل پڑتے، پھر پڑاؤ کی جگہ پر پتھر رکھ دیتے تو پانی جاری ہو جاتا۔ 40 سال اسی طرح گزرے۔ چونکہ وہ ایک صحرا میں تھے، وہاں سایہ نہیں تھا، سورج کی گرمی کی شدت تھی۔ آخر انہوں نے کہا، اے موسیٰ، اپنے رب سے دعا کریں کہ ہم دھوپ سے بچ جائیں۔ آپ نے دعا فرمائی، اللہ نے ان کے لیے سائے کا انتظام کر دیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 160 میں فرماتے ہیں، وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے ان پر بادلوں کا سایہ کر دیا۔ اسی طرح جب انہیں بھوک ستاتی تو ان کے پاس بے شمار پرندے آ جاتے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الاعراف آیت 160 میں فرماتے ہیں، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے ان پر من اور سلوہ نازل کیا۔ ان 40 سالوں میں کچھ اہم واقعات بھی پیش آئے۔ ان میں سب سے مشہور قصہ گائے والا ہے۔ ایک دن وہ لوگ نیند سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنی قوم کے بڑے افراد میں سے ایک شخص کو دیکھا کہ اسے قتل کیا جا چکا تھا۔ قاتل کا کھوج لگانے کی کوشش کی گئی لیکن کامیابی نہ ہو سکی۔ آخر وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی، تب اس سلسلے میں وحی نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 67 میں فرماتے ہیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ۔ اور موسیٰ نے جب اپنی قوم سے کہا کہ اللہ تمہیں ایک گائے ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے تو انہوں نے کہا، ہم سے مذاق کیوں کرتے ہو؟ آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں بتایا کہ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے ایک گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے۔ وہ کہنے لگے، بھلا یہ کوئی عقل کی بات ہے؟ مسئلہ قتل کا ہے اور آپ گائے ذبح کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ آپ تو ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مذاق کرنا تو جاہلوں کا کام ہے۔ انہوں نے جو جواب دیا وہ سورۃ البقرہ آیت 68 میں ہے، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون۔ انہوں نے کہا، اے موسیٰ، دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ آپ نے فرمایا، سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچہ، بلکہ درمیانی عمر کی نوجوان ہو۔ اب جو تمہیں حکم دیا گیا ہے بجا لاؤ۔ اس پر وہ بولے، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين۔ وہ پھر کہنے لگے کہ دعا کریں کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا، وہ کہتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا رنگ۔ اس پر انہوں نے ایک اور سوال کر دیا۔ سورۃ البقرہ آیت 70 اور 71 میں ہے، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون۔ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون۔ وہ کہنے لگے کہ اپنے رب سے دعا کریں
کہ وہ ہمیں اس گائے کی مزید ماہیت بتائے۔ اس قسم کی گائیں تو بہت ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہو جائیں گے۔ موسیٰ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے کہ وہ گائے کام کرنے والی، ہل میں جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہ ہو، تندرست اور بے داغ ہو۔ انہوں نے کہا اب آپ نے حق واضح کر دیا۔ گو وہ حکم قبول کرنے کے قریب نہیں تھے، لیکن انہوں نے اس کو مان لیا اور وہ گائے ذبح کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ اس میں سے ایک گوشت کا ٹکڑا لو اور مقتول کے جسم کے ساتھ لگاؤ۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 72 اور 73 میں فرماتے ہیں، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ۔ جب تم نے ایک شخص کو قتل کر ڈالا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ ہم نے کہا کہ اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ زندہ ہو جائے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے نشانیاں دکھاتا ہے۔ مقتول کو گوشت کا ٹکڑا لگا تو وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بتایا میرا قاتل فلاں شخص ہے۔ یہ بتاتے ہی وہ پھر مر گیا۔ اس معجزے کو دیکھ کر بھی ان کے دل نرم نہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ آیت 74 میں فرماتے ہیں، پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت ہو گئے۔ بعض پتھروں سے تو نہریں بہہ نکلتی ہیں اور بعض پھٹ جاتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور بعض اللہ کے ڈر سے گر پڑتے ہیں، اور تم اللہ کو اپنے اعمال سے غافل نہ جانو۔ مطلب یہ کہ پتھر نرم ہو جاتے ہیں، لیکن ان کے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہیں۔